बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज अपना इख्तितामी दिन गुजार चुके हैं और उनकी जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट के मुलाज़मीन के साथ जो गुफ्तगू की गई है और जो बातचीत की गई है उसमें वो आबदीदा हो गया। दौरान गुफ्तगू वो आबदीदा हो गया। मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे कौन से अब तक केसेस थे, अहम केसेस, जिनके हवाले से उमर अता बंदयाल साहब फ़ैसले दे चुके हैं। और साथ हम बात करेंगे नैब तरमीम केस पर चेयरमैन नैब की जानिब से अहम तरीन इजलास बुला लिया गया है अमल दरामद के लिए। और चूँकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिव्यू का स्कोप बहुत कम है। और अहम बात यह है कि रिव्यू फ़ाइल कौन करेगा। निगरान हुकूमत वो एलिजिबल नहीं है, नैब वो इसमें फ़रीक नहीं है, कोई थर्ड पर्सन इंडिविजुअल जाके कोई बार कौंसल फ़लाँ कोई भी नहीं कर सकता। रिव्यू वही फ़ाइल कर सकता है जो उसमें फ़रीक था। तो ये सारे सवालात हैं कि जिसकी वजह से उनको पता है कि ये मामला अब उनके हाथ से निकल गया है और इसी वजह से उन्होंने अब इस पर अमल दरामद के लिए जो इजलास किया है। और साथ में आपके सामने शेयर करूँगा जो इस नैब तरमीम केस में जो तहरीरी फ़ैसला आया है उसमें 55 सफ़ात हैं चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो लिखे हैं और उसके बाद तहरीर किए हैं। और जो इख्तलाफी नोट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से है। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि कल 17 सितंबर को 10:30 बजे काजी फाजीसा का 11 बजे दिन ऐवान सदर में हलफ बर्दारी तकरीब होगी। काजी फाजीसा साहब सदर पाकिस्तान से हलफ लेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हलफ लेंगे जस्टिस काजी फाजीसा से और उनकी बतौर चीफ़ जस्टिस तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की जाएगी। और ऐवान सदर के मुताबिक हलफ बर्दारी की तकरीब 10 बजे होगी। और कल शाम को अपने करीबी दोस्तों और जजेस के लिए इशाइया उसका अहतमाम किया गया है उमर अता चीफ़ जस्टिस काजी फाजीसा साहब की जानिब से। तो इस वजह से उस पर देखते हैं कि अब कल हलफ बर्दारी की तकरीब में उमर अता बंदयाल जाते हैं नहीं जाते। और साथ ही हम देखेंगे कि दूसरी तरफ जो कल इशाइया है उस पर पहले ही इनवाइट किया जा चुका है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल को काजी फाजीसा साहब की जानिब से। तो देखते हैं कि उसमें वो जाते हैं या नहीं जाते। उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जो फ़ैसले दिए गए उसमें सबसे अहम फ़ैसला जिसको मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी था वो आर्टिकल 63A की तशरीह थी। आर्टिकल 63A के हवाले से जो तशरीह थी वो उमर अता बंदयाल साहब का एक रिमार्केबल फ़ैसला था और वो हमेशा के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर गए हैं जिसके बाद लोटा क्रेसी का दरवाज़ा बंद कर गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन जो उनकी इजाज़त के बगैर बनाया गया था उसके ऊपर भी अहम फ़ैसले दिए। 2 फरवरी 2022 को वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला और 19 माह का उनका टेन्योर था। 19 माह के दौरान उन्होंने सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A उसके हवाले से सदारती एक फ़ैसला दिया। उसके अलावा 7 अप्रैल 2022 को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको कलअदम करार देते हुए कौमी असम्बली को बहाल करने का और तहरीक अदम एतमाद पर वोटने का हुक्म दिया था। उमर अता बंदयाल ने पंजाब के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग को कलअदम करार दिया और पंजाब असम्बली में दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया। और इस फ़ैसले के नतीजे में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही बने और हमज़ा शहबाज को जाना पड़ा। और इन्हीं की सरपरस्ती में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती थी, ज़िमनी इलेक्शन, और जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटे थे उनकी सीटों पर इमरान खान हर शहर में गए थे और भारी मार्जिन से 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़ायद 19 टोटल सीटें थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16 सीटें जीती थी। तो उस पर भी जो हमज़ा शहबाज, और उस वक्त हमज़ा शहबाज वज़ीर आला थे, डिफेक्टो वज़ीर आला थे, तो बाकायदा तौर पर अहकामात उस जजमेंट में लिखा गया तो उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से कि आपने इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है उसका इस्तेमाल नहीं होना। और अदालत ने उसको पेंडिंग रखा था कि ये सारा मामला पेंडिंग रहेगा और अदालत ने रिपोर्ट भी मांगी थी। इसी तरीके से 14 मई को मुल्क भर में इंतखाबात करवाने के हवाले से पहले 1 मार्च का फ़ैसला और फिर 4 अप्रैल का फ़ैसला, वो बहुत अहम फ़ैसले थे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जो काजी फाजीसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस था उसमें जो 10 रुकनी बेंच था उसको भी हेड उमर अता बंदयाल कर रहे थे। 62(1)(f) के तहत ताहयात नहली का फ़ैसला भी उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया था। और साथ अस खुद नोटिस के तरीक़ेकार पर भी जो फ़ैसला था वो
عمر عطا بندیال نے ہی تحریر کیا تھا، اور ان کے ہی دور میں پہلی بار سپریم کورٹ کی تاریخ میں 2 خواتین جو ججز تھیں وہ بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان بنی تھیں۔ تو یہ عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے جو فیصلے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آج جب ان کی جانب سے گفتگو کی گئی تو انہوں نے سپریم کورٹ افسران اور سٹاف کے ساتھ الوداعی خطاب کیا، اور دوران خطاب عمر عطا بندیال آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود کو ڈوبتے سورج سے تشبیہ دیتا ہوں، آپ کے ساتھ بطور سپریم کورٹ جج 9 سال بڑے اچھے گزرے، میری حالت اب ڈوبتے سورج جیسی ہے، آپ لوگوں کا ابھی وقت پڑا ہے، آپ سب اپنی بھرپور لگن سے کام کریں، ملک کو معاشی اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے، جب سب اکٹھے ہوں گے تو یہ بحران نہیں رہے گا، آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ان کی جانب سے گفتگو کی گئی، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ جو ساری چیزیں ہیں میں نے کوشش کی کہ آئین اور قانون کے مطابق اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ساری چیزیں ہوں، تو میں اس پر کافی حد تک پورا بھی اترا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترامیم کیس کا تفصیلی جو فیصلہ 2/1 سے جاری کیا ہے، اس میں جو تفصیلی فیصلے کے آغاز میں سورہ انفال کی آیت کا تذکرہ کیا ہے عمر عطا بندیال نے۔ اکثریتی تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ سابق چیف ایگزیکٹو پرویز مشرف نے نیب قانون بنا کر اس کا اطلاق 1 جنوری 1985 سے کیا۔ 2022 میں نیب قانون میں ترمیم سے احتساب عدالتوں کے ریفرنسز متاثر ہوئے، اور انہوں نے بھی 2022 کی جو ترمیم ہے اس کا اطلاق 1985 سے کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سن 2022 میں احتساب عدالتوں سے نیب ترمیم کے بعد 386 ریفرنسز واپس ہوئے، 2023 میں ترمیم سے 212 نیب ریفرنسز واپس ہوئے، اس طرح اب تک 598 ریفرنسز واپس کیے گئے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری فیصلے کے مطابق نیب ترمیم سے جو ریفرنسز واپس ہوئے ان میں 35 ریفرنسز سیاستدانوں سے متعلق ہیں۔ ترمیم کے بعد جو نیب ریفرنسز واپس ہوئے ان میں 150 ارب روپے کی عوامی رقم کا معاملہ ہے۔ 50 کروڑ کی حد تک مقرر کرنے کے سبب 2022 میں 337 نیب ریفرنسز سے احتساب عدالتوں سے واپس بھیجے گئے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ نیب ڈیٹا کے مطابق 598 ریفرنسز میں سے صرف 54 ریفرنسز دیگر عدالتوں میں بھیجے گئے، 17 ریفرنسز کسٹم کورٹ جبکہ 4 کیسز بینکنگ کورٹ کو منتقل ہوئے۔ باقی سارے کے سارے جو ریفرنسز ہیں وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جو یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان کا سابق وزیر اعظم کا کہ صرف اس بنیاد پر ہی عمران خان کی درخواست ناقابل سماعت نہیں قرار دی جا سکتی کہ وہ اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے تھے، چونکہ صرف ہم نے دیکھنا ہے آئین اور قانون کو، ہم نے یہ نہیں دیکھنا جب آئین نے ان کو کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں تو استعفیٰ انہوں نے دیا، اس معاملے کے اوپر ہم نہیں جا سکتے، اور صرف اسی ایک پوائنٹ پر، اسی ایک نقطے پر ہم یہ کالعدم نہیں قرار دے سکتے یا ناقابل سماعت نہیں قرار دے سکتے۔ جبکہ دوسری جانب منصور علی شاہ صاحب نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ سوال پارلیمانی جمہوریت کی اہمیت اور آئین کے 3 ستونوں کے بیچ اختیارات کی تقسیم کا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو لاہور میں ایک راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی، ایک پورا قانون بنایا گیا، اس کو کالعدم قرار دیا جسٹس شاہد کریم صاحب نے، وہ اسمبلی سے منظور کیا گیا قانون تھا۔ صدر کے بنائے گئے آرڈیننس جو تھے، جاری کیے گئے آرڈیننس، وہ عطر من اللہ نے کتنے اڑائے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 2015 میں خود جو ایک قانون کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کالعدم قاضی فیض عیسیٰ کر چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اور آرمی عدالتوں کے حوالے سے جو تھا اس پر فیصلہ جو قاضی فیض عیسیٰ کا تھا، باقاعدہ طور پر انہوں نے جو آئین میں ترمیم تھی جو بنیادی حقوق کے خلاف تھی، اس کو وہ آئین کی ترمیم کو کالعدم قرار دے چکے ہیں۔ یہ تو عام قانون تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا کام تو نہیں تھا، لیکن منصور علی شاہ صاحب ایک ہی بات پہ اڑے رہے کہ پارلیمان کی جو بالادستی اور پارلیمان کی انہوں نے کہا کہ سوال پارلیمانی جمہوریت کی اہمیت اور آئین کے 3 ستونوں کے بیچ اختیارات کی تقسیم کا ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے، پارلیمنٹ ہی اپنے بنائے ہوئے قوانین میں ترمیم یا تبدیلی کر سکتی ہے، کہ اس میں سوال غیر قانونی ترمیم کا نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا تھا۔ سپریم کورٹ نے انہوں نے لکھا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے اپنا تفصیلی موقف بعد میں جاری کروں گا، میں یہ بتاؤں گا کہ میں کیوں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں۔ اختلافی نوٹ کے مطابق میری عاجزانہ رائے ہے کہ اس کیس میں بنیادی سوال متعارف کرایا گیا کہ یک طرفہ ترمیم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے سوال نیب قوانین میں غلط ترمیم کا نہیں بلکہ 24 کروڑ عوام کی منتخب پارلیمنٹ کی بالادستی کا ہے۔ حضور والا اس وقت کون سی 24 کروڑ کی، 155 سیٹوں والوں کو تو آپ نے باہر نکال دیا، اور 80 سیٹوں والوں کو آپ نے وزیر اعظم بنا گیا، تو کس پارلیمان کی آپ بات کرتے ہیں؟
جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ سوال پارلیمانی جمہوریت کی اہمیت اور آئین کے 3 ستونوں کے بیچ اختیارات میں کی تقسیم کا ہے۔ سوال ان غیر منتخب ججوں پر مشتمل عدالت کے اختیار کا ہے۔ جب آئین نے یہ اختیار دیا ہے کہ جو بھی قانون سازی بنائی جائے گی، عدالتوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو پرکھیں، اگر درست نہیں ہے تو اس کو کالعدم قرار دے دیں، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی غیر منتخب جج ایسا کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں جی جو پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے مقاصد اور پالیسی پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں اور آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو جواز بنا رہے ہیں، جس کا شکوک سے بالاتر کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا گیا۔ اکثریتی فیصلے نے آئین کے اس واضح حکم کو بھی نظر انداز کیا جس میں صاف طور پر کہا گیا کہ ریاست اپنا اختیار منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی، اور اکثریتی فیصلے نے آئین کے 3 ستون پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ کے بیچ اختیارات کی تقسیم جیسے پارلیمانی جمہوریت کے بنیادی اصول کو بھی نظر انداز کیا۔ اکثریتی ججز حضرات نے خود کو ایک سیاستدان کے ایسے غیر آئینی جال میں پھنسا لیا ہے جس کے تحت پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کے مقصد اور پالیسی پر ہونے والی سیاسی بحث کو کمرہ عدالت میں گھسیٹ لایا گیا۔ عمران خان کے بارے میں کہا خود کو ایک سیاستدان کے ایسے غیر آئینی جال میں پھنسا لیا ہے ججز نے کہ 2 جج عمران خان کے جال میں پھنس گئے ہیں کہ خود کو ایک سیاستدان کے ایسے غیر آئینی جال میں پھنسا لیا جس کے تحت پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کے مقصد اور پالیسی پر ہونے والی سیاسی بحث کو کمرہ عدالت میں گھسیٹ لایا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ طے کیے بغیر کہ پارلیمنٹیرینز کے احتساب کو انسانی حقوق کے نفاذ کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ اکثریتی فیصلہ ادھر ادھر سے تصوراتی دنیا میں دور کی کوڑی لا کر انسانی حقوق کی خود ساختہ خلاف ورزی کے امکان کے خدشے کا اظہار کرتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے مطابق اکثریتی فیصلہ اس بات کو بھی سمجھنے میں ناکام ہے کہ پارلیمنٹ جو قانون بنا سکتی ہے تو اس کو ختم بھی کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے پارلیمنٹ کا اختیار لامحدود ہے۔ اگر پارلیمنٹ نیب کا قانون بنا سکتی ہے تو اس کو مکمل طور پر ختم بھی کر سکتی ہے۔ الیکشن ہوتے نہیں ہیں، الیکشن کے حوالے سے پٹیشنز آپ نہیں سنتے، اور پھر کون آ کے اس کو ختم کرے گا؟ اور جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے تو کیا یہ جو تماشا یہ جاری رہے گا؟ دوسری جانب نیب ترمیم کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر چیئرمین نیب نے اہم اجلاس بلا لیا ہے۔ نیب ترمیم کیس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ نے نیب کا اہم اجلاس بلا لیا ہے، اور انہوں نے پیر کے روز نیب ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نیب نے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل اکبر تارڑ کو قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل تعینات کر دیا ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب اصغر حیدر کے عہدہ خالی ہونے کے بعد یہ تعیناتی کی گئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سوموار 18 ستمبر کو اہم اجلاس بلا لیا، چونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر تمام ریفرنس دوبارہ عدالتوں کو بھیجے جائیں۔ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ اب اس معاملے سے بچ ہی نہیں سکتے، یہ اپنی جان چھڑا ہی نہیں سکتے، اور ہر صورت یہ سارے کیسز کھلیں گے، اور اس میں سب سے اہم توشہ خانہ کا کیس ہے نواز شریف آصف زرداری کے خلاف۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔